بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک سمری اپروو کی ہے جس کے تحت جو سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ سی پیک کا سلسلہ واپس ہماری منسٹری آف پلاننگ میں واپس چلا جائے گا، جس کو احسن اقبال صاحب دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے اپروو تو کر دی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے اور پھر ان کی اپروول سے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کے کانسنٹ سے یہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، ان کو اس سے مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں تک میرا نالج ہے، مجھے اندازہ ہے کہ چائنیز کو منسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنے میں دقت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک سی پیک اتھارٹی علیحدہ بن جائے جو کہ منسٹریوں سے باہر ہو، سیپریٹ اس کے آفیسز وغیرہ، اور وہاں پہ ون ونڈو آپریشن ہو اور سارے معاملات وہاں وہ طے کر سکیں۔ لہذا یہ سی پیک اتھارٹی بنائی گئی، اور نیچرلی وہ نئی اتھارٹی تھی، اس میں منسٹری آف پلاننگ سے ہی بعض ڈپارٹمنٹ وغیرہ لے کے اس میں شامل کیے گئے، اور ایک وقت لگنا تھا اس اتھارٹی کو ایفیکٹو ہونے کے لیے، لیکن اس کے پہلے چیئرمین کے اوپر اتنی زیادہ تنقید وغیرہ کی گئی کہ بالآخر اس شخص نے استعفیٰ دے دیا، اور جب وہ ریزائن کر کے چلے گئے تو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوا تھا۔ جو کہ ایکٹنگ چیئرمین کر رہے تھے وہ انڈسٹری کے آدمی تھے، غالباً فرٹیلائزر انڈسٹری یا کیمیکل انڈسٹری سے ان کا واسطہ تھا۔ اب یہ ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹس ہیں، اس میں جب وہ منسٹری کا حصہ تھے، یعنی منسٹر آف پلاننگ کا سی پیک وہاں سے ہینڈل ہو رہا تھا، تو بڑی جلدی یہاں پہ پاور پروجیکٹس لگے۔ پاور پروجیکٹس میں وہ آپ نے دیکھا کہ سائیوال میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور ادھر کراچی کے پاس یہ وہ جتنے بھی پاور پروجیکٹ لگائے گئے ہیں، ان میں دو پرابلمس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امپورٹڈ کوئلے کی بنیاد پہ ہیں، اور اس کی قیمتیں آگے پیچھے جاتی ہیں، سو نیچرلی جب بھی امپورٹڈ را مٹیریل کی بنیاد پہ آپ بجلی بنائیں گے تو ہمیشہ سپلائی اور پرائس دونوں چیزوں کا مسئلہ رہے گا۔ نتیجتاً وہ بجلی کچھ مہنگی پڑتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ شک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں کک بیکس نہیں لوگوں نے، جس کی وجہ سے چائنیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ بڑا یک طرفہ۔ مثلاً جو ٹیرف طے ہوا بجلی کا پر یونٹ وہ مہنگا ہے کافی، یعنی دوسرے لوگ جو یہاں پہ دوسرے پاور پلانٹ جو ہمیں بجلی بنا کے دے رہے ہیں ان سے زیادہ پیسوں پہ لیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مال بنانا، کک بیک لینے وانے کا خاصا رواج تھا۔ ملک کا تو کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ کی جیب میں پیسہ جانا چاہیے۔ دوسرا ایشو تھا کہ آپ نے ان کو تمام امپورٹس کے اوپر ان کو ڈیوٹی فری کر دیا، ان کے اوپر بہت ساری کنسیشنز کو، ٹیکس وغیرہ کی بھی ان کو چھوٹ دی۔ اس کا مسئلہ یہ بنا کہ آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ پیٹنا شروع ہوئے۔ وہ کہنے کہ ہم نے کمپیٹ انہی سے کرنا ہے، چائنیز سے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہیں، ہمیں تو یہ آپ نے کنسیشنز نہیں دی ہوئی۔ سو یہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے کاروباری طبقہ اس چیز کے اوپر بڑا پریشان تھا کہ چائنیز مہنگا قرضہ بھی دیں، چائنیز آپ کو مہنگا ریٹ بھی دیں، چائنیز کو آپ سہولتیں بھی ساری دے دیں، تو باقی کے لوگ کدھر جائیں گے؟ اب اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک طرف تو چائنا کے یہ سی پیک پروجیکٹس لگتے جا رہے ہیں، تو پاکستان قرضے کے نقطہ نگاہ سے اس حال میں نہیں ہے کہ بہت جلدی یہ سارے پروجیکٹ لگائے گا، تو قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی قرضہ آپ کے پاس آپ کے اوپر اتنا چڑھ چکا ہے کہ یہ پروجیکٹ مزید جتنا جیسے لگے، جو ان کی خواہش ہے، کیونکہ جیسے جتنا جلدی پروجیکٹس لگائے جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کے اندر کک بیکس وغیرہ آپ کی جیبوں میں جانی شروع ہوں گی۔ اور یہ کہنا کہ چائنیز یہ کام نہیں کرتے، چائنیز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ چائنیز کو امریکہ سے بھی نکالا انہوں نے، ان کے ٹیکس وغیرہ کے ریکارڈ پکڑے، انڈیا ساری چائنیز ٹیلی فون مینوفیکچرنگ کمپنیوں کو نکال رہا ہے،
اور وہ انہوں نے چھاپے مار مار کے ان کی ڈاکومنٹس پکڑی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ بے پناہ ٹیکس ایویژن اور جھوٹ بولتے ہیں، آمدن کچھ ہے بتاتے کچھ ہیں، ٹیکسز نہیں دیتے. سو انسکروپلس قسم کے اگر آپ کے طور طریقے ہوں تو لازماً وہ ایکشن لیا جاتا ہے جو دوسرے ملک لے رہے ہیں. ہمارا قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہم ایکشن بھی نہیں لے سکتے. اب قرضہ بڑھنے کی شکل جو ہے وہ آپ سری لنکا کی دیکھ لیں. وہ چائنیز قرضہ ہے جو اتنا بڑھ گیا جس کی وجہ سے آج وہ مشکل میں ہے، کیونکہ چائنا نے وہاں پہ اپنے پروجیکٹ لیا اور انہوں نے ایک پورٹ ان کو 99 ایئرز کے ہبن توتا پورٹ دی ہے، 99 ایئرز. تو وہ اس کو اب واپس نہیں لے رہے کیونکہ لے ہی نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ خطے میں ان کے اوپر بڑا پریشر ہے انڈیا کی طرف سے اور وہ کوئی سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے، وہ نہیں لے سکتے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ان کے واپس کرنے کو. چائنیز نے قرضے میں جکڑا ہوا ہے. اور پھر چائنا جب یہ جکڑ لیتے تو باقی IMF کی طرح ہی دوسرے ملکوں کی طرح وہ بیل آؤٹ آپ کو نہیں کرتے. بیل آؤٹ میں بڑا بیر اسینشل کہ آپ زندہ رہیں. سو اس وجہ سے وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ قرضے بڑھاتے جائیں تو پھر آپ کا حال وہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. پھر مشکل یہ ہے کہ آپ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹ. چائنا نے جتنے پاور پلانٹ لگائے ان کا بھی ہم نے کو 260 بلین روپیز ان کے ٹیرف کے دینے ہیں. جو وہ بجلی دے رہے ہیں اس میں سے غالباً 260 یا 264 ارب روپیہ ان کا ڈیو ہے ہماری طرف. اسی طرح باقی پاور پلانٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کھاؤ پیو کیے تھے، کوئی پیپلز پارٹی کے دور میں، کوئی PMLN کے دور میں. تو سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا، بے تحاشا سرکولر ڈیٹ بن گیا. PTI کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. یہ جو پاور پلانٹس ہیں، یہ پاور پروجیکٹ ہیں، ہمارے پرائیویٹ پاور پروڈکشن کمپنیز ہیں جو، ان سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا. 1 سال تک نیگوشیشن چلتی رہی، ٹیرف کم کروائے اور اسی طرح ان سے بعض کنڈیشنز شرائط جو ہیں وہ ایمنڈ کروائیں تاکہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو اور آپ کو بجلی بھی کچھ سستی ملے. لیکن جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر چائنیز کے ساتھ بھی یہ طے کرنا تھا، کیونکہ لوکل پاور پروجیکٹس والے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارا تو اپنا ایک شیئر ہے بجلی کا جو ہم دے رہے ہیں، باقی چائنیز دے رہے ہیں، تو چائنیز سے بھی بات کریں. سو جب چائنیز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ہم تو آپ کو لے جائیں گے آربیٹریشن میں انگلینڈ میں. پہلے ہی تجربہ ہمارا ریکارڈنگ وغیرہ کے ایسے تھے کہ ہمارے اوپر باہر سے تو آپ ہار جاتے ہیں مقدمات، کیونکہ ہمارے نہ وکیل جا کے وہاں پہ ٹھیک کام کرتے ہیں، نہ کوئی یعنی فیسیں بے پناہ بڑی لے لیتے ہیں وہاں جا کے، ان کی ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو اس مشکل میں چائنا بھی ناراض ہے، کہ چائنیز نے یہ کہا کہ جناب آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، آپ اس میں کیسے ہم سے تبدیلیاں کروا سکتے ہیں کہ جی ٹیرف کم کر دیں، فلانا کم کر دیں. اپنی کمپنیوں نے یہاں سب نے کر دی. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے ڈیل کرنا. اب لازماً جس طرح کے آ کے ان حضرات نے فٹافٹ اپنے نیب کے کیسز ختم کیے ہیں، اسی طرح ان کو ضرورت ہے فوری طور پہ کہ تمام وہ چیزیں انڈو کی جائیں جن سے ایک سپلائی چین ان کے جیبوں میں چل رہی تھی. سو سی پیک بہانہ، لیکن ریسورسز سارے واپس، اور وہی مصیبتیں پھر کہ منسٹری کے رگمارول اور وہاں پہ منسٹری کے اندر جو ہمیشہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ حکومتی کام جو ہے اس میں بہت ہی بڑی بڑی رکاوٹیں اور مسئلے ہوتے ہیں، لہٰذا انویسٹر تنگ آ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ون ونڈو آپریشن ہو. تو انہوں نے اپنی کہانیاں بنا کے، قصے کہانیاں سنا کے، تو کہ جی وہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا. اور اس میں لازماً پھر کک بیکس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگے پروجیکٹ، قرضے بڑھیں گے، اور آپ جانے اور رب العالمین جانے کہ آگے زندگی کیسے گزارنی ہے.
آج قرضوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ملک مرا اسی وجہ سے، تباہی اسی وجہ سے ہے کہ اکانومی آپ کی اتنی اس میں طاقت دم نہیں ہے کہ وہ قرضے اتار سکے، اور آگے جینے کے لیے قرضہ ہی لینا پڑتا ہے. تو یہ حالات رہیں گے تو آپ دیکھ لیجئے معاشی طور پہ ہم مفلوج رہیں گے. ہم انڈیپینڈنٹ آزاد پالیسیز چاہتے ہیں، لیکن معاشی آزادی کے بغیر، فوڈ سیکورٹی کے بغیر یہ خواب کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. لیکن بہر صورت آج جو حکومت ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ دھڑ دھڑ لگے ہوئے ہیں جس کام پہ انڈو کرنا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. تو وہ لازماً یہ پریشانی کی بات ہے. قرضے مزید بڑھیں گے اور پروجیکٹ بھی مہنگے لگیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.